ایک بات جو بار بار قرآن مجید میں آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید میں ایک طرف سے حکم ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کسی اور کی عبدیت نہ کرنا، ایک حکم۔ اس کے فوراً بعد جو حکم آتا ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، عدل کا نہیں۔ والدین کے ساتھ عدل کا سلوک نہیں چلتا، احسان کا سلوک چلتا ہے۔ اسی کے والدین نے تو گڑبڑ کرنی ہے، اب گڑبڑ کے نتیجے میں گڑبڑ تو نہیں کی جا سکتی، انہوں نے تو زیادتی کرنی ہے۔ عمر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ذہنی توازن کم پڑ جاتا ہے اور ہر وقت معقول رویہ اور اس کی توقع رکھنا عبث ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدین معقول رویہ اختیار نہیں کرتے، اس کے لیے عزیزان گرامی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور نامعقول بات کے مقابلے میں اف کہنا اس کی اجازت نہیں۔ ایک نامعقول بات، دوسری نامعقول بات، تیسری نامعقول بات، ظلم کی بات، زیادتی کی بات، اور آدمی کہ اف یہ کیا ہو رہا، اسی کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ ایک آدمی لے کے آ گیا اپنے والدین کے خلاف کہ یہ ظلم کرتے ہیں مجھ پہ دونوں مل کے، اب فرمایا وَإِنْ ظَالَمَاهُ، اگر دونوں مل، تین مرتبہ وَإِنْ ظَالَمَاهُ وَإِنْ ظَالَمَاهُ وَإِنْ ظَالَمَاهُ، اگر دونوں مل کے اپنے بیٹے پہ ظلم بھی کرتے ہیں پھر بھی سہنا ہوگا، اور ظلم کے مقابلے میں احسان کرنا ہوگا، نیکی کرنا، خواہ والدین کافر بھی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، اطاعت ان کی شرک میں نہیں ہوگی، اطاعت ان کی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن ان کا کہا موڑتے ہوئے بھی ادب اور لحاظ اور مروت کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ بھی کہتے ہوئے کہ جناب یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یہ بات بھی بہت ادب سے کہنی پڑے گی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی والدہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ بیٹھ کے قرآن کا درس دے رہے ہوتے اور وہ غصے میں آ جاتی تھی اور جوتا اتار کے مارتی تھی، اور برداشت کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک بہت آزمائش کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام والدین کو دیا ہے، اور ایک حدیث ایسی ہے کہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں، اور اس میں مسلمان کی اور کافر کی تخصیص نہیں ہے۔ دعاء الوالد لابنہ کدعاء النبی لامتہ، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ عزیزان گرامی، حدیث میں والد کی دعا کا بہت ذکر آیا ہے، والدہ سے بھی زیادہ۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں ان کو سوائے دعا کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کی دعا کا وہ مقام نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ان کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ والدہ کی دعا میں وہ اثر نہیں ہوتا، والد بہت بخیل ہوتا ہے، کبھی کبھی دعا کرتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو منوا کے اٹھتا ہے، اس لیے اس کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا ذکر کیا ہے
قرآن مجید کو دیکھیے 20 جگہ پہ جہاں شرک سے روکا ہے، توحید کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے حقوق کے فوراً بعد سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہہ دوں، بعض لوگ والدین کے ساتھ ذرا سے اختلاف کی وجہ سے زیادتی کر جاتے ہیں، مسلک کے اختلاف کی وجہ سے، کسی اور اختلاف کی وجہ سے۔ اختلاف بے شک کر لیجئے، لیکن ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔